دوستو آج کی ہماری ویڈیو مالڈیوز کے بارے میں ہے۔ مالڈیوز کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں، ایک ریڈ، ایک گرین اور ایک سفید رنگ۔ جو سرخ رنگ ہے وہ ان کے انڈیپینڈنس کے لیے جو ان کا خون بہا تھا اس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سبز رنگ ان کی پروسپیرٹی کو، ان کی خوشحالی اور ان کے امن پسندی کو ظاہر کرتا ہے، اور سفید رنگ میں اسلام ان کے اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ مالڈیوز دنیا کا سب سے لووسٹ کنٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا سیاحی مقام بھی ہے۔ اگر آپ اسپیس سے مالڈیوز کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو انڈین اوشن میں چھوٹے چھوٹے ڈوٹس کی طرح نظر آئے گا۔ مالڈیوز بحر ہند میں موجود ہے، عربین سی کے بالکل مشرق میں اور ہندوستان کے بالکل نیچے۔ مالڈیوز شمال سے جنوب تک 26 ایٹولز میں ہے۔ ہر ایٹولز میں کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہیں۔ مالڈیوز میں کل 1200 جزیرے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 180 جزیروں پر ہی انسان رہتے ہیں۔ مالڈیوز کو 19 ایڈمنسٹریٹو ڈویژن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 2 ایڈمنسٹریٹو سٹی کاؤنسل ہیں۔ ان میں سے ایک ایڈمنسٹریٹو سٹی کاؤنسل ان کا کیپٹل سٹی دارالحکومت مالے ہے، جس میں مالڈیوز کی 1/4 آبادی رہتی ہے۔ دوسری ایڈمنسٹریٹو سٹی کاؤنسل آدو سٹی ہے، جو کہ مالڈیوز کے جنوب میں واقع ہے۔ مالڈیو میں زیادہ تر جزیرے چھوٹے ہیں، لیکن ان میں ان کا سب سے بڑا جزیرہ گان آئیلینڈ ہے، جو کہ تقریباً 8 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی چوڑائی صرف 3.5 کلومیٹر ہے۔ 300 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ مالڈیوز ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اگر ہم سمندر کی حدود کو مالڈیوز میں شامل کر دیں تو اس کا ٹوٹل ایریا 90,000 اسکوائر کلومیٹر بن جاتا ہے، جو کہ اس کے ٹوٹل ایریا کا 99% ہے۔ مالی کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر آدو سٹی ہے، اور آدو سٹی کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر فوامولا ہے۔ یہ دونوں شہر مالڈیوز کے جنوب میں واقع ہیں، اور یہ دونوں ایسے شہر ہیں جو کہ ایکویٹر کے بھی ساؤتھ میں موجود ہیں۔ آدو شہر میں مالڈیوز کی سب سے بڑی سڑک ہے، جو کہ تقریباً 14 کلومیٹر لمبی ہے، اور یہ سڑک کافی زیادہ جزیروں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ مالے شہر کا کل رقبہ 6 کلومیٹر اسکوائر ہے، لیکن اس کی آبادی اس رقبے کے لحاظ سے کافی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر کافی زیادہ ہجوم وغیرہ نظر آئے گا۔ مالے شہر کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ایک الگ جزیرے میں بنایا گیا ہے، اور آپ کو ایئرپورٹ سے مالے شہر آنے کے لیے ایک علیحدہ کشتی کرانی پڑتی ہے۔ لیکن حال ہی میں چائنا کی مدد سے چائنا مالڈیوز فرینڈشپ موٹر وے تعمیر کیا گیا ہے، ایک سڑک کو تعمیر کیا گیا ہے تاکہ دونوں جزیروں کو ایک دوسرے سے ملایا جا سکے۔ سوائے کچھ جزیروں کے، ہر جزیرہ مالڈیوز میں پانی کے ذریعے ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، اور آپ کو مالڈیوز کا پورا چکر لگانے کے لیے آپ کو ایک کشتی یا آپ کو ایک چھوٹا سا جہاز کرانا پڑے گا۔ ہر سال تقریباً 10 لاکھ لوگ مالڈیوز کا سفر کرتے ہیں۔ مالڈیوز ہنی مون منانے کے لیے کافی زیادہ جانا جاتا ہے۔ سیاح یہاں پر واٹر بنگلاز میں رہتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ مالڈیوز کا سطح سمندر سے سب سے اونچا پوائنٹ صرف سطح سمندر سے 2 میٹر بلند ہے۔ یہاں کی تقریباً 10% ہی زمین کاشت کے قابل ہے۔ مالڈیوز کی جو زمین ہے کافی زیادہ زرخیز ہے، لیکن سمندر کے پانی کے نمک نے یہاں کی زمین کو کاشت نہ کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ جو یہاں کی زراعت ہے یہ بارش پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ مالڈیوز کے لوگ یلو فن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یلو فن یہاں کا قومی جانور بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پرندہ بھی یہاں کا قومی جانور ہے۔ مالڈیوز کی زیادہ تر خوراک دوسرے ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ مالڈیوز کی کل آبادی 45 لاکھ ہے، جس میں سے تقریباً 80% مالڈیوین سٹیزنز ہیں، جنہیں دیہواہی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 20% لوگ سری لنکا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یا بنگلہ دیش اور نیپال سے۔ یہاں پر کچھ غیر قانونی امیگرینٹس بھی رہتے ہیں۔ مالڈیوز کی کرنسی روپیہ ہے۔ مالڈیوز کی زبان دیواہی ہے، جو کہ سری لنکا کی زبان سنہالی سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دیواہی زبان عربی زبان کے کافی زیادہ الفاظ کو اپنے اندر استعمال کرتی ہے۔ دیواہی زبان تھانہ حروف میں لکھی جاتی ہے، جو کہ عربی حروف سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے۔ ماضی میں ان کی یہ حروف ہوا کرتے تھے۔ انگلش یہاں پہ کافی زیادہ بولی جاتی ہے۔ یہاں کا حکومتی مذہب اسلام ہے۔
تقریباً 98% لوگ یہاں پر مسلمز ہیں۔ مالڈیوز کے قانون کے مطابق مسلمانوں کو کوئی اور مذہب اپنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر نان مسلمز کو سڑک اور پبلک پلیسز پر اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مالڈیوز کے لوگ ماضی میں بدھسٹ ہوا کرتے تھے۔ یونائٹڈ کنگڈم مالڈیوز کا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے، لیکن ان کے تعلقات کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں کیونکہ مالڈیوز نے کامن ویلتھ سے اپنے آپ کو جدا کر دیا ہے۔ ماضی میں مالڈیوز کے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کیونکہ مالڈیوز نے انڈیا پر الزام لگایا تھا کہ انڈیا ان کے سیاسی معاملات پر دخل اندازی کر رہا ہے۔ اس کی بنا پر مالڈیوز نے انڈینز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے تعلقات کو پاکستان کے ساتھ بہت بہترین کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈیا واحد کنٹری ہے کہ جو مالڈیوز کو بہت زیادہ امداد فراہم کرتا ہے۔ آج کل انڈیا مالڈیو کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھا رہا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں چائنا مالڈیو کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم نہ کر لے۔ متحدہ عرب امارات اور سنگاپور مالڈیوز کے بزنس پارٹنر ہیں، لیکن اگر ہم مالڈیوز کے بیسٹ فرینڈ کی بات کریں تو اس کا نام سری لنکا ہے۔ سری لنکا اور مالڈیوز کے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے اور ان کا کلچر اور ان کی زبان آپس میں ملتی جلتی ہے۔ اس کی آرمی کو ٹرین بھی کرتا ہے۔ 2004 کے سیلاب میں سری لنکا واحد ملک تھا جس نے مالڈیوز کو بہت زیادہ امداد فراہم کی تھی۔